السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیئر ٹی وی۔ آج ایک خوبصورت انٹرویو کے ساتھ ایک خوبصورت نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ نعت شریف پیش کرنے والی شخصیت بہت ہی ینگ نوجوان جو کہ چترال کا معروف نعت خوان ہے، حذیفہ اختر میرے ساتھ موجود ہے۔ مجھے حذیفہ اختر کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اندر اس کی نعت جو اس نے پڑھے ہیں میں نے سنا اور دیکھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ اس طرح کے نوجوانوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے، اور ہماری جو بھی کوشش ہوگی ان کے ساتھ ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں ہم حذیفہ اختر کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت کلام، نعتیہ کلام، اس کو پروفیشنلی ریکارڈنگ ہم اپنے اسٹوڈیو میں کرنے جا رہے ہیں، اور یہ چترالیوں کے لیے ایک سرپرائز ہوگا کہ پہلی بار حذیفہ اختر کو ایک پروفیشنلی ریکارڈنگ کے ساتھ اس نعتیہ کلام کو سنیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، شیئر ٹی وی اور حذیفہ اختر کی جو اپنی یوٹیوب چینل ہے اس میں بھی آپ سنیں گے، دیگر سوشل میڈیا میں بھی آپ سنیں گے۔ تو اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور اس کو ہم اسلام آباد اپنے اسٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کریں گے، آڈیو ریکارڈنگ ہوگا۔ پھر ہو سکتے ہیں ہمیں اگر بجٹ ہمارے لیے مطلب بہتر ہوا ہمارے کرنے کے، ہم اس کو کر سکیں تو اس کو ویڈیو کی طرح بھی لے کر جائیں گے، اگر ایسے نہیں ہو تو آڈیو کم از کم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے چترال کے اندر رہنے والے جو ہمارے بھائی اور چترال سے باہر اور دیگر شہروں میں رہنے والے ہمارے ویورز اس کلام کو بہت انجوائے کریں گے۔ خوبصورت کلام ہے، آواز میں اس کی بہت ہی جاذبیت ہے اور اٹریکشن ہے۔ تو آج حذیفہ کو میں اپنے شو میں اس چھوٹی سی انٹرویو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا حال چال ہے حذیفہ؟ جی سر الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آپ بتائیں تھوڑا سا پس منظر اپنا کہ آپ کو نعت کی طرف کس طرح آنا پڑا اور پھر کب سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں؟ جی سر، چونکہ میری جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجیس فیملی میں بھی ہے، ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے، تو یہی ایک بیسک وجہ ہے کہ میں بچپن سے ہی نعت پڑھتا آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نعت کی طرف آ گیا اور اب بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ تو پچھلے 10-12 سالوں سے آلموسٹ میں اس فیلڈ میں ہوں اور نعت پڑھتا ہوں۔ مطلب آپ چھوٹا تھا، مطلب 5 سال 6 سال 7 سال کا؟ جی جی سر، تب سے پڑھ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، ہم انکریج کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کیا کر رہے ہو اسلام آباد کے اندر؟ اچھا، میں ابھی بی ایس کر رہا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پچھلے 2 سالوں سے میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں۔ اچھا، بہت زبردست۔ تو ابھی جو پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ خوبصورت نعتیہ کلام ہے جو کہ ہمارے دوست ہے عنایت الرحمان، اس کا چترالی زبان میں لکھا ہوا ایک نعت ہے، اس کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کریں گے۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہو اس حوالے سے؟ جی جی بالکل انور بھائی، میں بہت ہی ایکسائٹڈ ہوں، کیونکہ آج سے پہلے میرے خیال میں نعت خوانی کے فیلڈ میں کسی نے اس طرح کا کوئی پروفیشنل ریکارڈنگ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے میں ایک یونیک کام کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ اور جہاں تک تیاری کی بات ہے تو الحمدللہ تیاری بھی پیک لیول پر چل رہی ہے، تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم رینڈملی ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور جس حوالے سے آپ نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو آج آپ سے آپ کے دل کے قریب کوئی نعتیہ کلام ہم آپ سے سننا چاہیں گے، آپ ہمیں سنا سکتے ہیں؟ جی جی سر بالکل، میں بہت ہی ایک خوبصورت کلام ہے وہ پڑھنے لگا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ سرکار
سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. سبحان اللہ. ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے. ایسا دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو. مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو. سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حذیفہ مجھے میں مطلب بہت سارے پروگرام اٹینڈ کرتا رہا ہوں جس طرح کہ یہاں مذہبی حوالوں سے پروگرام ہوتے ہیں. میں سنتا ہوں بہت سارے نعت خوان کو، پاکستان کے جیت نعت خوان ہیں. تو اگر آپ کو تھوڑا سا مزید رہنمائی کی جائے، میرے خیال میں آپ پاکستان لیول پہ آپ چترال کی قیادت کر سکتے ہو. اس کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے ویورس کو بھی کہیں گے کہ اس طرح کی ٹیلنٹ کو آگے لے آنے میں ہمارے ساتھ دست بازو بنے. اور یہ کام کوئی اکیلا کرنے والے کام نہیں ہے، اس کے پیچھے سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، بالکل اس کے پیچھے رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا کتنا آپ کے ساتھ انٹریکشن، محبت، انوالومنٹ، اس طرح کے کام آپ کرتے ہو، کتنا آپ کو مدد دیتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ جی انور بھائی، جہاں تک لوگوں کی سپورٹ کی بات ہے، جب بھی میں چترال جاتا ہوں تو بہت سارے دوست ہیں، فین ہیں، وہ بڑا پیار دیتے ہیں، بڑی محبت دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک ایشو آتا ہے فائنانس کا بھی، کیونکہ فائنانشل جب آپ کو اس دور میں سپورٹ نہیں ملے گی تو آپ بے شک آپ جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہوں پھر آپ کا وہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ دب جاتا ہے، پھر وہ نکھرتا نہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اگر اس طرح کی سپورٹ بھی ہم کو ملے تو انشاءاللہ ہم ایک پروفیشنل لیول پر بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے اس فیلڈ میں. خیر یہ تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نعت پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے، اور اس کی جو رحمت اور برکت ہے ہمارے رحمت للعالمین، اس کے حوالے سے دنیا کو بھی ایک اچھا پیغام دیا جا سکتے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے کائنات، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اس کے امتی بھی دنیا کے لیے رحمت ہے. جو آج کل ایک پولرائزیشن ہے، لوگ متنفر ہیں مذہبی حوالے سے، دیگر لوگوں سے اور مذہب سے، اور خاص کر کے دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے. تو میرے خیال میں نبی کی سیرت کو اس طرح اپنایا نہیں جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح کی جو چیزوں کو جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کی انکریجمنٹ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک فقدان ہے. اگر آپ کے ساتھ لوگ انٹریکٹ ہو جائے، کوئی آپ کی زبان سے یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سن کے اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرے، وہ پریکٹیکلی اچھا مسلمان بنے اور دنیا کے لیے رول ماڈل بن جائے گا. میرے خیال میں اس دنیا میں جو نفرتیں ہیں، تفریق ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، اور ہماری جو امیج دنیا میں بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہ امیج بھی بہتر ہو سکتی ہے.
تو آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخر میں بس اتنا ہی میسج ہے کہ ہم ابھی جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں نعت خوانی کے فیلڈ میں، اس کو ہم پروفیشنل لیول پر لے کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ایک اہم پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو میں لوگوں سے بھی، اپنے ویورز کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ریڈی رہیں، کیونکہ ہم ایک نیا پروفیشنل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے حذیفہ کے خوبصورت کلام بھی سنا، باتیں بھی سنی، اور ہم نے بھی کوشش کی آپ تک اس کی آواز پہنچائے. اور آج کی مختصر سا نشست میں یہاں اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. آنے والے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد.